على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج ہم نے جو عنوان دیا ہے اسی پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے، اور وہ دونوں مسئلے جو ہیں ان کا بنیادی تعلق میراث سے ہی ہے، میراث کی تقسیم سے ہے. قرآن پاک میں آیت میراث جو ہے وہ سورہ نساء میں ہے، تیسرا رکوع اور دوسرا رکوع، معاف کیجئے، اور آخری اسی صورت کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے یستفتونک فی الکلالہ کے نام سے. 3 آیتیں ہیں سورہ نساء میں جن کا تعلق جو ہے میراث کی تقسیم سے ہے. میراث کی تقسیم، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم، بنیادی علم ہے، ایک علم وہ ہے جس کا تعلق آدمی کی زندگی سے ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کا تعلق آدمی کی موت کے بعد سے ہے. تو زندگی بھر کے جتنے مسائل ہیں آدمی کے، وہ ایک حصہ ہے اس کی زندگی کا، اور مرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ اس کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے. تو گویا 2 ہی علم ہے. ایک وہ علم ہے جو زندگی میں آدمی پورا کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. دوسرا وہ علم ہے جس کو آدمی مرنے کے بعد کی تقسیم وغیرہ مال سے متعلق سیکھتا ہے اور وہ عمل میں لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کو سیکھو. فرائض کو، یہ میراث کے علم کو عربی زبان میں علم الفرائض کہتے ہیں. علم الفرائض، اس لیے یہاں فرائض کا مطلب نماز نہیں ہے، میراث کے مسائل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الفرائض کو سیکھو اور علم الفرائض اپنی اولادوں کو سکھاؤ. اس کو عام طور پر یا تو جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے واقف ہی نہیں ہے، اور کچھ تھوڑے بہت واقف بھی ہیں تو وہ واقفیت جو ہے وہ اوتھینٹک واقفیت نہیں ہے لوگوں کے پاس، جو سماج میں بیٹھ کر چلتے پھرتے چھوٹوں سے بڑوں سے، ماں سے باپ سے دادا سے پھوپھا سے سن لیا، بس اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جانتے ہیں یہ اس کا علم ہے. اب یہاں ہمیں 2 بنیادی مسئلوں کا پر تذکرہ کرنا ہے، اس کی میں صورتحال بتاؤں گا آپ کو، اور ان دونوں مسئلوں کے بارے میں کیا صورت ہو سکتی ہے یا کیا ہونی چاہیے، ہے نا. عام طور پر اس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک باپ وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی سروس دینے کی کوئی کمپنی ہے جس میں وہ سروس دے رہا ہے. اب اس کی اولاد میں 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں. جیسے ہی پہلا بیٹا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اور باپ کو معاونت اور مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے، یہ باپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس وقت اس کا جو مینٹل انٹینشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی باپ کے کاروبار کو میں بڑھاؤں گا اور فیملی کو اچھی طرح گزر بسر ہو، ہمارے پاس مال زیادہ آئے، آمدنی ہماری بڑھے اور ہمارے اسباب جو ہے وہ اچھے ہو جائے. اس لیے وہ انتھک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے لگ جاتا ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، دوسرا نمبر کا بھائی، تیسرے نمبر کا بھائی، ہے نا، وہ ابھی پڑھنے کی عمر میں ہوتے ہیں. یہ باپ کی حالت کمزور تھی تو پہلے والے بڑے کو اس نے نہیں پڑھایا یا نہیں پڑھا سکا، یہ اصرار کر کے دوسرے بچوں کو پڑھاتا ہے،
کہ یہ تعلیم اچھی لے, گریجویشن کرے, یہ سیکھے, وہ سیکھے, یہ ڈگری لے, وہ ڈگری لے, تو دوسرے تیسرے بچوں کی وہ کوشش بھی کرتا ہے, اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں لگ کر اچھی طرح محنت کرتا ہے, اور اپنی 5-10 سالہ محنت سے وہ باپ کے کاروبار کو ایک جگہ سے یہاں تک لے آتا ہے. کاروبار اچھا بڑھ گیا باپ کے ساتھ اس کے لگ کر محنت کرنے کی وجہ سے. پھر زندگی گزرتے گزرتے باپ کے ساتھ جو ہے حادثہ پیش آتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب جب میراث کی تقسیم کی بات آئے گی تو یہ آدمی, یہ بڑا بیٹا جس نے 5 سال 10 سال 15 سال باپ کے ساتھ لگ کر محنت کی ہے, وہ 2-3 جنہوں نے کاروبار میں کوئی محنت نہیں کی, یا کی ہے تو ایک آدھا آیا تھا, دوسرا بھی آتا تھا, لیکن ابھی ان کا کوئی نظر آنے والا کنٹریبیوشن اس بزنس میں نہیں ہے. صاحب اس نے یہ کام کر دیا یا اس نے یہ کام کیا, بزنس کو اس نے اتنا اونچا کیا یا بڑھایا, ایسا کچھ بھی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور ایسی حالت میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو میراث کا جو قاعدہ ہے, ہم لوگ شریعت کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں جب خود ٹھیک نہیں کرتے, جب خود صحیح سے اصول کو سمجھ کر زندگی نہیں گزارتے, تو پھر جب شریعت اپنا اصول بتاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اب جب اس باپ کی میراث بٹے گی تو تینوں بھائیوں کو برابر حصہ ملے گا. اگر کوئی بہن بھی ہے ان کی تو شریعت کا ضابطہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا, لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. یعنی 2 لڑکیاں 1 لڑکے کے برابر ہیں. تو مثال لے لو کہ کسی باپ کے 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. کسی باپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں, تو 1 بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر گنا, برابر سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یا تو آپ 2 بیٹی کے حساب سے 8 حصے کر لو, ہر بیٹے کو 2 گنو, ہے نا, 1 بیٹا 2 کے برابر ہے تو 8 حصے ہو گئے. 8 حصے کرنے کے بعد 1 حصہ 1 بیٹی کو, دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو, اور پھر 2 حصے جو ہے وہ 1 لڑکے کو ملیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ 100 روپے کے 8 ٹکڑے کر دیے, ہے نا, 1 ٹکڑا 1 بیٹی کو, دوسرا ٹکڑا 1 بیٹی کو, اور 2 ٹکڑے بیٹوں کو, یعنی 25% بیٹوں کو ملے گا, اور 12.5 دونوں بیٹیوں کو حصہ ملے گا. یہ تو ہو گئی ضابطے کی بات. اب یہ جس لڑکے نے 10-12 سال محنت کی تھی, وہ یہ کہتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے, اور نیچرل بھی ہے, اس کی اچھا یہ ہے کہ میں نے باپ کے ساتھ محنت کی ہے تو مجھے حصہ زیادہ ملنا چاہیے. صحیح ہے یہ بات؟ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں, ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کو اس کے حق سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا. تو حق زیادہ کیوں نہیں بنا اس کا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو گھر کا ایک فرد ہونے کے ناطے جو ہے اس کو سینچا, اس کو سنوارا, اور اس کو بڑا کیا, اور اس کو جو ہے پالا اور پوسا. اس کی اپنی کوئی حیثیت وہاں نہیں تھی. تو کیا حیثیت تھی؟ حیثیت یہ تھی کہ بھئی جو تم نے کھایا پیا خرچ کیا, باپ نے جو کچھ تم کو دیا بس یہ تمہارا ہے, اس سے علاوہ بچا ہوا اس میں تمہیں کوئی حصہ ایکسٹرا نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب ہم اس طرح سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کام کروا رہا ہے اپنے بزنس میں, یا کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور اسے یہ پتا ہے
کہ ساری 10 12 15 سال کی محنت کے بعد مجھے میرے حصے میں جو چھوٹے بھائیوں کو ملے گا وہی مجھے ملے گا، اس کا کوئی اضافی حصہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو باپوں کو چاہیے کہ ایسے بیٹوں کے لیے وہ اس بزنس میں سے کچھ حصہ الگ سے مقرر کریں۔ ان کا کیا کریں؟ کچھ حصہ ان کے لیے الگ سے مقرر کریں گے۔ یہ جو بزنس ہے، اس بزنس میں تمہاری محنت کی وجہ سے میں نے پروفٹ میں سے 10% یا 15% تمہارے لیے الگ رکھا ہے۔ جب سال بھر میں ہمارا نفع نقصان طے ہوگا تو نفع نقصان طے ہونے کے بعد جو بھی بچے گا میرے پاس اس میں سے 15% تمہارا، سارا کھانا خرچہ سب کچھ اس میں سے، لیکن تمہاری محنت کے عوض ہر سال تم کو منافع میں سے 10%، 15%، 20%، 25%، جو بھی اس کی محنت کے کو سوٹ کرتا ہو اس کو پروفٹ میں سے کیا ملنا چاہیے؟ حصہ ملنا چاہیے، تاکہ ہر سال وہ کچھ پیسہ اپنی محنت سمجھ کر یا اپنی ایکسٹرا جو ہے محنت کی وجہ سے وہ کچھ سیف کر سکے۔ ادروائز اس کو الگ سے کچھ ملے گا نہیں۔ تو یا تو باپ اس کو پروفٹ دے یا باپ اس کو تنخواہ دے۔ باپ اس کو کیا کرے؟ اتنی تنخواہ دے کہ جس تنخواہ سے وہ اپنا گزر بسر کر لے اور کچھ اس کے پاس بچ بھی جائے، تاکہ اسے یہ پتا رہے کہ جو کچھ کاروبار بڑھا ہے اس میں میرا الگ سے حصہ شریعت مجھے نہیں دے گی، کیونکہ میں اس وقت نہ ایمپلائی ہوں اور نہ پارٹنر ہوں۔ کچھ اضافہ لینا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے سے یا بندہ ایمپلائی ہو یا بندہ اس میں پارٹنر ہو۔ تو ایمپلائی ہوگا تو اسے تنخواہ ملتی رہے گی اضافی، اور وہ جو ہے اگر پارٹنر ہے تو پارٹنر ہونے کی وجہ سے نفع نقصان میں سے اس کو حصہ ملتا رہے گا۔ 10 سال محنت کی، 15 سال محنت کی، تو 10 سال 15 سال کی محنت کی وجہ سے اس کے پاس جو بھی پیسہ اور پونجی اس کو ایکسٹرا ملے گی وہ اس کی الگ سے جمع رہے گی، اور پھر جب میراث بٹے گی تب سب برابر ہوں گے۔ اب ایسا ہوا نہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا، تو یا تو آپ شریعت کو مان لو کہ بھئی ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ والد کے پول میں چلا گیا، باپ والد صاحب کے پول میں چلا گیا، اور اب ہم سب کو برابر بٹے گا، چلو کچھ حصہ زیادہ جا رہا ہے، میرے بھائیوں کو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا تو اس کو مان لے، ماننے کے سوائے اس کو چارہ کار نہیں ہے، لیکن ایمان اور آدمی کا توکل اور ذات عالی کے ساتھ اعتقاد اتنا نہیں ہوتا، اس لیے یہ بیٹا جس کے پاس سب کچھ کاروبار کی اونچ نیچ، اندھیرا اجالا، گرم ٹھنڈا سب اسے پتا ہے، یہ ناجائز طریقے سے کچھ زیادہ مل جائے اس لیے کچھ چیزیں چھپا لیتا ہے ایسٹ میں سے، پیسے ہوں یا کوئی زمین جائیداد ہو یا کچھ کیش رقم باپ کی رکھی ہوئی ہے، اس میں سے یہ کیا کرتا ہے؟ کچھ چھپا لیتا ہے، اور جتنے سے اس کو سیٹسفیکشن ہو وہ لے کر باقی کو جو ہے وہ والد کی میراث میں رکھتا ہے کہ یہ ابا کی میراث ہے۔ تو یا کچھ چھپا لیا اس نے، یا کاروبار میں قرضہ دکھا کر، لاس دکھا کے، قرضہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ بھئی اتنا قرضہ ہے اور ہمارے کاروبار کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنا ہمارا قرضہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو بانٹا جائے۔ ایسی غلط شکل آدمی کو نہ کرنی پڑے، ایک بیٹے کو باپ کے انتقال کے بعد کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام، کوئی اللہ کی نافرمانی کا حرام کام نہ کرنا پڑے، اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب آپ بیٹے کو اپنے ساتھ بزنس میں جوڑو تو خالی ٹیکس پرپس سے نہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا پرپس جو ہے وہ ایکچولی پارٹنر بنانا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس لیے پارٹنر بناتے ہیں کہ یہ ٹیکس بچ جائے گا، یہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، حکومت کے قانون میں ہم ٹیکس دینے سے یہاں بچ جائیں گے۔ تو اس طرح کی شکلوں کے لیے ضرور کچھ لوگ جو ہے بیٹے کو پارٹنر بناتے ہیں، بیوی کو پارٹنر بنا لیتے ہیں، تو لیکن ایکچولی بیوی کام نہیں کرتی لیکن اس کے حصے میں منافع گنا جاتا ہے، اور بیٹا کام کرتا ہے اور وہ صرف ٹیکس پرپس سے ہوتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے، پھر باپ واپس اس کو بزنس میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو یہ مسئلہ؟
تو ہم اولاد کو جب ساتھ لیں گے تو یہ بتا کر لیں گے کہ یا تو وہ ہماری اپنی اس کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے وہ تنخواہ پائے گا اور تنخواہ پر کام کرے گا، اپنی تنخواہ سے جو ہے اپنا گزر بسر کرے گا اور باقی جو بچے گا وہ اس کو سیو کرے گا، اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد اگر وہ کہیں اور کچھ کام کرتا ہے، اپنے لیے کچھ اور بھی مواقع ڈھونڈتا ہے آمدنی اور کاروبار کے، تو اس کو اس کی اجازت ہوگی اور وہ ایز اے ایمپلائی کام کرے گا۔ اور اگر ایز اے پارٹنر ہے تو پھر آپ اس کا حصہ طے کرو، 10%، 20%، 15%، 50%، اینی تھنگ جو بھی آپ طے کرو وہ آپ اس کو دو، تاکہ اس کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ سرو ہو جائے اور باپ کے انتقال کے بعد وہ کسی قسم کی زیادتی میراث کے بانٹنے میں نہ کرے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اصولاً اس کا نظریہ صحیح ہے، لیکن چونکہ آپ کی کوئی بھی حیثیت طے نہیں تھی، آپ کی کوئی بھی حیثیت، نہ آپ مالک ہو نہ آپ ملازم ہو، تو کیا گنے جاؤ گے؟ باپ کے سپورٹ میں اور باپ کی ہیلپ میں بزنس میں کام کر رہے تھے، تو اب تک جو کچھ کمایا گیا وہاں سے اس میں سے جو کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، یا باپ نے کچھ آپ کو گفٹ کے طور پر دے دیا، بس وہ آپ کا ہے، باپ کی ملکیت میں سے اب کچھ اضافہ نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں، اپنی گھریلو زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، تاکہ آدمی کے جانے کے بعد اس قسم کی بدعنوانی ہماری زندگیوں میں نہ ہو۔ ایک اور دوسرا مسئلہ ہے، وہ بھی میراث سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے نیچے جو وارث ہیں زندہ، اس کے نیچے جو زندہ وارث ہے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ ایک عبداللہ کا انتقال ہوا ہے نا، جب اس کا انتقال ہوا تب اس کے نیچے 3 حیات بیٹے تھے، 2 حیات بیٹیاں تھی، 3 حیات بیٹے اور 2 حیات بیٹیاں۔ ایک بیٹے کا جو شادی شدہ تھا، صاحب اولاد تھا، باپ سے پہلے ہی انتقال ہو گیا اس کا، تو اب وہ زندہ نہیں ہے، اور میراث ملتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو نیکسٹ ہے اور زندہ ہے، جو نیکسٹ ہے اور جو زندہ ہے۔ تو عبداللہ کے 3 بیٹوں کو میراث ملے گی، 2 بیٹیوں کو میراث ملے گی، اور ایک بیٹا جو باپ سے 5 سال 10 سال پہلے انتقال کر چکا، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ہے نا، اس کے لیے میراث میں آفیشیلی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ شریعت اس بیٹے پر کوئی ظلم کرنا چاہتی ہے، یہ ٹیکنیکل وجہ ہے کہ بھئی نیچے زندہ کتنے لوگ ہیں، میراث زندوں کو ملتی ہے۔ میراث کس کو ملتی ہے؟ زندوں کو ملتی ہے، مردوں کو میراث نہیں ملتی۔ تو زندہ 3 بیٹے تھے، 4 میں سے تو 3 کو ملے گی، ایک جو جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اب معاشرے میں اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جسے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا وہ بھی ہم جیسوں کو اپروچ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، مولوی صاحب میراث ملے گی اس کو؟ تو چونکہ میرا جواب اس کے فیور میں ہے، میرا جواب جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے کہ ہاں تمہارے مرحوم بھائی کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، تو وہ مسئلہ لکھوا کے لے جاتا ہے اور لوگوں کو بتا، دیکھو میں مفتی صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں۔ اور اگر پتہ چل جائے آدمی کو کہ اس مسئلے میں جواب تمہارے فیور میں نہیں آئے گا، تو پھر کتنا ہی بلاؤ کہ بھئی چلو مفتی صاحب کے پاس، چلو مولوی صاحب کے پاس، ہے نا، چلو دارالفتہ میں، اسے پتا ہے، وہ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ پاچھ کے گوگل شوگل کر کے ادھر ادھر کچھ کر کے اس نے جان لیا ہے کہ اس معاملے میں میری مدد یا میرا فیور نہیں ہے، تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا۔ تجربہ ہے ہمارا، اب تو خیر لوگ آنا ہی کم ہوئے، ورنہ جس زمانے میں لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے بھی تھے، تجربہ ہے، مسئلہ پوچھنے میراث کا وہی آئے گا جس کو لینا ہے، جس کو دینا ہے وہ کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا ولی ہو
جو آ کے پوچھے گی مولوی صاحب مجھے بتاؤ میراث کیسے دینی ہے، میں گارڈین ہوں، سب کچھ میں جانتا ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، آپ مجھے مسئلہ بتاؤ کیسے بانٹنا ہے، میں ویسے بانٹ دوں گا۔ خیر، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو حل ہیں۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ بھئی یہی بھائی لوگ یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا بھائی حیات ہوتا تو اسے میراث ملتی نہیں ملتی؟ حیات ہوتا تو میراث ملتی نہ ملتی۔ اس وقت تم نہ مسئلہ پوچھنے جاتے اور نہ ہی کوئی دوسری بات ہوتی، اور وہ لاولد بھی نہیں تھا، اس کی بیوی بھی ہے اور تمہارے بھتیجے، یتیم بھتیجے بھی موجود ہیں، تو تم تھوڑا سا دل بڑا رکھو اور بڑا رکھ کے اس بھائی کو زندہ کنسیڈر کرو اور طے کرو سب آپس میں مل کر کے کہ ہم 3 نہیں 4 بھائی گنیں گے، 4 بھائی 2 بہنیں گنیں گے، اور اس طرح سے ہم میراث بانٹیں گے۔ ایک حل یہ ہے اگر وارث مان جائے تو۔ دوسرا حل مرنے والے کے ذمہ ہے کہ جب اسے پتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرحوم بیٹے کی اولاد یعنی میرے پوتے پوتیوں اور بہو کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو یہ جو مرنے والا ہے اس کو اللہ شریعت نے کیا دو اختیار دے رکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی ملکیت میں سے پروپورشنیٹلی جتنا حصے میں آ سکتا ہے اتنا حصہ جو ہے ان کو اپنی حیات میں دے دے۔ کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو وہ اپنے اس بیٹے کو ہے نا 4 یہ اور 2 بہنیں 5 حصے بنا کر 20% اس کے حصے میں آتا ہے، تو 20% کے حساب سے نقد رقم یا کوئی ایسٹ، کوئی دکان، کوئی کارخانہ، کوئی زمین، کوئی مکان، کوئی چیز ان کو دے دے کہ لو بچوں یہ تمہارا حصہ ہے، کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں شرعاً حصہ نہیں ملے گا تو یہ 20% تمہارا حصہ بنتا ہے، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ تو دے دو یا وصیت لکھ دو۔ اگر دے نہیں سکے تو آخری شکل کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ جب بچوں کو پتا چل جاتا ہے نا کہ ہمارے بھتیجے بھتیجوں کو ابا کچھ دینے والے ہیں، تو ایک زمانہ تھا جب اولاد کمزور تھی، باپ طاقتور تھا، تو باپ جو بولتا تھا اولاد مان لیتی تھی۔ پھر الٹا ہوتا ہے، اولاد جو ہے وہ جوان ہٹی کٹی طاقتور ہو جاتی ہے، باپ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ابا یہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں چلے گا، اور بیچارہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، کمزور آدمی، بیمار آدمی، 10 بیماریاں، اور اس کو اٹھاتے ہیں، جب وہ اٹھتا ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں تب لے جاتا ہے، اس کے پاس پاور تو ہے لیکن کر نہیں سکتا کہ ابھی وہ اپنے ہاتھ سے کیا کر دے، بانٹ دے۔ تو اس کے پاس کیا ہے، مولوی صاحب کے پاس جائے اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے ایک وصیت نامہ بڑھیا سا لکھ کر کے اور 2-4 آدمیوں کے پاس اس کی کاپیاں چھوڑ دے، اور 2 لوگوں کو جو ہے ان سارے لوگوں کا گارڈین بنا دے، 1 آدمی 2 آدمیوں کو ان سارے لوگوں کا گارڈین بنا دے کہ بھئی میں وصیت کرتا ہوں کہ اس طرح میرے مرحوم بیٹے کی اولاد کو اتنا دینا ہے، اتنا % دینا ہے میری میراث میں سے، اور اس سب کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے سماج کے، محلے کے، برادری کے 2 ذمہ دار آدمیوں کو میں حکم طے کرتا ہوں۔ میں 2 ذمہ دار آدمیوں کو کیا کرتا ہوں؟ حکم طے کرتا ہوں، جو سمجھدار ہوں، مسئلہ جانتے ہوں، کہ میں ان کو حکم طے کرتا ہوں، یہ جیسے کہیں گے اس طرح سے ان کی بات مان کر تمہیں میراث تقسیم کرنی ہے۔ تو وہ تو نکل لیا اور بوجھ سارا چھوڑ گیا پیچھے والوں پر، اور اس نے جو لکھا وہ اس کے جانے کے بعد پتا چلا کہ ابا جی تو یہ سارا کچھ کر گئے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے مرنے والے باپ کی، ہاں، کہ وہ اپنے یتیم پوتوں کے لیے ان کے حصے اور حق کے برابر دے دے یا ان کے لیے وصیت کر دے، ورنہ باپ کا سارا مال جو ہے یہ زندہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہے اس سے مزے اڑائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، عیش و آرام کریں گے، اور انہی کے یتیم بھتیجے اور بھتیجیاں جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہوں گے، کہیں ادھر ادھر کام کر رہے ہوں گے، آپ بزنس کر رہے ہو، آپ اونر ہو،
اور اسی محلے میں اسی بازار میں تمہارے مرحوم بھائی کے بیٹے جو ہے کوئی یہاں نوکری کر رہا ہے, کوئی وہاں نوکری کر رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اور ان کو رحم بھی نہیں آتا کہ بھئی زندگی میں 3 آدمی مل کر 2 بچوں کو نہیں پال سکتے ہیں, اتنا تھوڑا سا حصہ ہمارا کم کر کے ہم اپنے یتیم بھتیجوں کو نہیں دے سکتے. اتنا ظالم معاشرہ ہے, اتنا ظالم معاشرہ ہے. اس میں دیندار بے دین سب برابر ہے. جب مال آتا ہے تو دین بے دین سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. کسی کو خیال نہیں آتا کہ یتیموں کی پرورش کرنا, ان کی خبر گیری کرنا. دنیا میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں جی تمہارے یہاں یتیم ہے, لاؤ ہمیں دے دو, ہم اپنے یہاں لے جاتے ہیں ان کو اور اپنے یہاں رکھیں گے, ان کو پالیں گے, پوسیں گے, کوئی حق نہیں ہے, اور ہم ان کی تربیت کریں گے, ہم ان کو اچھا ایجوکیشن دیں گے اور کسی قابل بنائیں گے ہم ان کو, اس پر ہم اپنا خرچ کریں گے. کوئی پرایا آدمی, کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن آ کے جو ہے ان یتیموں کو پال لے, پوس لے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن چچا اور پھوپھیاں جو ہے اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کو اور ان یتیم پوتے پوتیوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو حل 2 ہے اس کے. ایک حل یہ ہے کہ باپ خود سے ان کا نظم کر کے جائے کہ وہ بعد میں جو ہے ویران نہ پھرے اور جو ہے در در مارے مارے نہ پھریں اور وہ بھیک نہ مانگے یا وہ مزدوری نہ کریں. اور دوسرا حل یہ ہے کہ بھئی وارث یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس کو یہ سمجھ کر کہ ہاں ہمارا بھائی موجود ہے, ہم اپنے یتیم پوتے پوتیوں کو میراث بھی دیں گے, اور جو مال ان کا ہے اس کو ایک چچا کے ناطے, ایک اچھا گارڈین ہونے کے ناطے, باپ نہیں ہونا, باپ کسی کا باپ نہ ہو تو دادا گارڈین ہو جاتا ہے. اب دادا چلا گیا دنیا سے تو اب جو نیچرل گارڈین ہے اصولی طور پر وہ چچا بنتا ہے. تو چچا جس کو شریعت نے آپ اس بچے کا گارڈین بنا دیا, وہی اس کا حق مارنے کی فراق میں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کے پرورش کرنے والا یا یتیم کا دھیان رکھنے والا اور یتیم کا جو کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں ایسے ہوں گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ توفیق بخشتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ امت بھر کے یتیموں کو اکٹھا کر کے اور ان کی کفالت کرتے ہیں, ان پر اپنے پاس سے یا لوگوں سے مانگ کر کے ان پر خرچ کرتے ہیں, اور اس ثواب کا, اس اجر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی اس فضیلت کے وہ مستحق بن جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو گھر والے ہیں یہ اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں اور بعد میں دھیرے 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 دھیرے, ہے نا, بے شک ان کا حق تھا ٹیکنیکلی, لیکن کوئی چیز, ایک ہوتا ہے ضابطہ, ایک ہوتا ہے رابطہ. ضابطہ اور رابطہ دونوں میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. تو ضابطے میں نہیں تھا ان کا حصہ, لیکن رابطے میں تو ان کا حصہ ہے. اس کو ماننا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. جب اس طرح ہوتا ہے تو کئی دفعہ دھیرے دھیرے ایک پیڑھی جب گزرتی ہے تو یہ پاورفل ہو جاتے ہیں, اور جو حصہ لے کے بیٹھے تھے وہ دھیرے 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 ڈاؤن ہو جاتے ہیں. زندگیوں میں حالات بدلتے ہیں, کمزوروں کو اللہ طاقتور بنا دیتا ہے اور طاقتور جو ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتے ہیں. اس طرح زندگیاں بدل جاتی ہیں. پھر ایک زمانہ اگلا آتا ہے کہ پتہ چلا کہ یہ جو پہلے کمزور تھے اب یہ پاورفل ہو گئے, اور جو پہلے پاورفل تھے وہ اب کمزور ہو گئے. جنہوں نے حق نہیں دیا تھا وہ اب برے ہو گئے ہیں, اور ان کے بچے بجائے کاروبار کے اب یہ نوکریاں کر رہے ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں. یہ دنیا کا عجیب و غریب اتار چڑھاؤ ہے جو ہر روز ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر لاتے ہیں, کسی کو نیچے لاتے ہیں, کسی کو اوپر لاتے ہیں, کسی کو نیچے لاتے ہیں. اور یوں زندگیاں جو ہے وہ انسانوں کے لیے عبرت بن جاتی ہیں کہ ہم اس دنیا سے اور اس دنیا کی زندگی سے اور یہاں کی بھلی اور بری زندگی سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ کس طرح آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی اور کسی کو اوپر کسی کو نیچے کرتے رہتے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, بعضوں کو بعضوں پر ہم فضیلت دیتے ہیں اور اوپر نیچے کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, اللہ کا ضابطہ ہے, جب کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے یا کسی کا حق زائد لے لیتا ہے کسی بھی شکل سے ہو, اس کا میراث سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کی ملکیت, کسی کا روپیہ, کسی کا پیسہ آپ نے دبایا ہے, کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے,
یہ ظلم کبھی بھی اللہ کے یہاں بھلایا نہیں جاتا، یہ زیادتی کبھی بھی اللہ کے یہاں بھلائی نہیں جاتی. یہ چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے بدلے کا مطالبہ کرتی ہے، یہ چیخ چیخ کر جو ہے اللہ کے یہاں بدلے کا مطالبہ کرتی ہے، اور مناسب وقت پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے اس ظلم کا بدلہ دلواتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ دلواتے ہیں. مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ظالم کو اس کے انجام تک اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں، اس کی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. یہ سسٹم ہے، یہ دنیا کا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی سنت ہے. ہم جو کہتے ہیں نا قدرت کا نظام ہے، اس کو ہمیں کہنا چاہیے یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا طے شدہ سسٹم ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا اور وہ یمن جا رہے تھے تو جو نصیحتیں کی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں ایک اہم نصیحت یہ تھی، اے معاذ کسی پر ظلم مت کرنا. اے معاذ تم ذمہ دار بن کے جا رہے ہو، تم گورنر بن کے جا رہے ہو، تم کسی پر ظلم مت کرنا، اس لیے کہ ظالم کی بددعا اور ظالم کی آہ اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ جو ہے بند نہیں ہوتا، اور وہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے، اور مناسب وقت پر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر اپنا نظام چلا دیتے ہیں، اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور مظلوم کی مدد ہو جاتی ہے، اور ظالم سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں جس میں اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، جو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا، وہ اس میں ناکام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. تو یہ دو اہم مسئلے ہیں. ایک باپ کے ساتھ فیملی بزنس میں کام کرنے والا، اس میں نے آپ کو بتا دیا کیا غلطی ہوتی ہے اور کیسے اس کو صحیح کرنا چاہیے. اور ایک مرحوم بیٹے کی میراث کا مسئلہ، اس میں باپوں کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے سے اپنے مرحوم پوتوں کی میراث اور ان کے میراث جتنا ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو ہدیے یا وصیت کی شکل میں باپ اپنی حیات میں دے دے یا وصیت کر جائے، تاکہ سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ دے دے، اس لیے کہ وصیت کریں گے اس کے بعد بھی جب وہ دیں گے تب ملے گا نا، جب وہ دیں گے اپنا قبضہ چھوڑیں گے چیزیں بیچیں گے تب ملے گا. جب تک وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے، چیزیں نہیں بیچیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، ہاں ابھی دیں گے، ہاں ابھی دیں گے، ہاں ابھی دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تاخیر کریں گے. جتنی تاخیر سے ان کو حق ملے گا اتنا جو ہے وہ لیٹ ہوں گے، اور مہنگائی ان کے حق کو کم کر دے گی. دھیرے دھیرے مہنگائی جو ہے وہ کیا کر دے گی، ان کے حق کو کم کر دے گی. جیسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ باپ کا انتقال ہو گیا، دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ہفتے 10 دن 15 دن مہینے بھر میں رشتہ دار مل کر بیٹھ گئے، چلو بھائی دیکھو باپ کا کیا کیا ہے، وہ ساری فہرست ہم نے بنا دی، یہ پیسہ ہے، یہ گھر ہے، یہ زمین ہے، یہ جائیداد ہے نا. اب 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، وہی مثال ہم لیں گے. اب یہ تینوں بھائی کاروبار کر رہے ہیں اور 50 لاکھ روپے دینے کے آ رہے ہیں دونوں بہنوں کو مثال کے طور پر. تو بھائی کہتے ہیں کہ بہن روکڑا تو ہے نہیں، روکڑے پیسے تو ہمارے پاس 50 لاکھ ہے نہیں، ہے نا، ہم کاروبار کرتے ہیں اور دھیرے 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 تم کو 50 لاکھ چکا دیں گے. اب وہ 50 لاکھ چکانے میں 5 سال کر دیے انہوں نے، کبھی 2 دیے، کبھی 3 دیے، کبھی 4 دیے، کبھی 1 دیا، کبھی 5 دیا، کبھی 10 دیا، کبھی وہ رونے آ گئی تو کچھ دے دیا، کبھی اس کے گھر میں شادی ہوئی تو کچھ دے دیا. اب بتاؤ وہ 50 لے تو لیں گی دونوں، 25 ملا کر، لیکن کیا وہ اس پر اس طرح سے لینے کے لیے راضی ہے جس طرح آپ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابا کا فلاں پلاٹ بیچ دو، نہ وہ تو ابا کا خریدا ہوا ہے نا، ابا کی پراپرٹی نہ بیچا ہوا ہے، تو بھائی ہم کو دے دو. کہ نہیں وہ بھی نہ ہوئے، تم کو تو ہم خالی روکڑا ہی دیں گے، تم کو تو ہم کیا کریں گے، یعنی جتنا ایسٹ ہے اس کو ہلانا نہیں ہے ذرا بھی، ہم کو مہلت دے دو، ہم کمائیں گے اور پھر رلا رلا کے تھوڑا 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 کر کے تم کو کسی طرح پورا کر دیں گے. 2 سال میں ہو جائے، 3 سال میں ہو جائے، 5 سال میں ہو جائے، 10 سال میں ہو جائے. اب جو 50 لاکھ روپے 2010 کو دینے تھے وہ 50 لاکھ روپے آپ نے 2020 میں جا کے چکائے، تو ویلیو کا کتنا فرق ہو گیا بھائی، ویلیو میں کتنا ڈیفرنس ہو گیا. 2010 میں سونے کا کیا بھاؤ تھا
2010 में डॉलर का क्या रेट था और 2020 में सोने और डॉलर का क्या रेट हो गया, आप उसका फर्क देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी ज्यादा महंगाई जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और उस महंगाई के बढ़ने से जो पैसा मिला उसकी कुव्वत खरीद जो है वो घट गई, और उस कुव्वत खरीद के घटने की वजह से ऐसा हो गया कि 50 दिए 50 लेकिन एक्चुअली पहुंचे 25, क्योंकि उसकी वैल्यू तो घट गई थी। तो इस तरह से मीरास देना ये भी जुल्म है, ये भी ज्यादती है। लेकिन बहनें इसलिए बर्दाश्त कर लेती हैं कि बाप के मर जाने के बाद ससुराल के अलावा उनका एक ही ठिया ठिकाना होता है कि दिन में रात में कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कभी बीमार हो जाएं तो हम अपने भाई के घर जा सकें, और जाएं तो भाई हमारा इकराम करे, है ना, दिन दो दिन हमें इज्जत से खिला दे, ये वो चाहती होती हैं। इसलिए वो कोई पंगा आपसे लेती नहीं है, और जैसे आप तोड़कर मरोड़ कर देना चाहते हो वैसे वो कबूल कर लेती हैं, ये सोच करके हमारे लिए हमारे भाई का घर खुला रहेगा। ईद बकरा ईद, शादी ब्याह, गमी खुशी पर है, तकलीफ के मौके पर जाएंगे, इज्जत से 2 रोटी 2 दिन खाना पीना खा लेंगे, हमें तसल्ली हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो ये पसंद नहीं करती है ना। तो इस तरह से देना ये भी जुल्म है, ये भी ज्यादती है। ऐसा कहीं नहीं है कि बाप का मकान नहीं बेच सकते, बाप की दुकान नहीं बेच सकते, बाप का कारखाना नहीं बेच सकते, है ना। आपको बेचना ही है, और बेच करके तोड़ करके उसको हक वालों को उसका हिस्सा दे देना है। यही असल शरीयत है, यही असल दीन है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।